عزیز بھائی اور بہنوں، آج ہم بڑی عقیدت کے ساتھ خدا کے گھر میں آئے ہیں تاکہ ہم کرسمس کی خوشیاں منا سکیں اور خدا کا شکر ادا کر سکیں۔ عزیز، جب ہم آج کرسمس مناتے ہیں تو ہم پچھلے 4 ہفتوں سے لگاتار آمد کے دنوں سے ہم تلاوتیں پڑھ رہے تھے، جس میں ہمارے دلوں کو، خیالوں کو، سوچوں کو پاکیزگی ملتی رہی کہ ہم نے کس طرح سے کرسمس منانا ہے۔ اس کے علاوہ ہم جب بائبل مقدس پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے تمام کائنات بنائی اور خدا نے کہا کہ ہو جا تو سب کچھ ہو گیا۔ خدا کے کہنے سے سب کچھ بنا، اور خدا نے سب چیزیں بنائیں جو آج بھی انسان کے لیے ان کو سمجھنا نہایت مشکل ہے۔ اتنے ستارے، کہکشاں اور سورج، چاند، سمندروں میں پائے جانے والے آبی تمام جانور، ہوا میں اڑنے والے پرندے، پھر انسان، میں، آپ سب، یہ سب خدا نے بنا۔ خدا نے مائی ہوا اور بابا آدم کو باغ عدن میں رکھا، باغ عدن میں ان کو رکھا اور ان کو خاص برکت دی۔ لکھا ہے کہ خدا نے انہیں برکت دی اور انہیں کہا پھلو اور بڑھو، زمین کو محکوم کرو۔ اس کے ساتھ ساتھ انہیں یہ بھی کہا کہ جہاں رہنا ہے وہاں کے اصول بھی ہیں، اور ان اصولوں میں بات ایک اہم بتائی کہ باغ کے ہر درخت کا پھل کھا سکتے ہو، یہ سب تمہارے لیے ہے، ساری دنیا کائنات تمہارے لیے ہے، لیکن یہ باغ کے بیچ میں جو درخت ہے اس کا پھل نہ کھانا، کھاؤ گے تو مر جاؤ گے۔ آدم اور حوا بڑے خوش تھے اور وہ روز خدا کا شکر ادا کرتے، خوشیاں مناتے، باغ میں، باغ عدن میں چہل قدمی کرتے، گھومتے پھرتے، اور خدا انہیں ملنے کے لیے آتا اور وہ خدا کا استقبال کرتے، خدا کو خوشی سے ملنے جاتے، اور یہ پیار اور محبت بہت گہرا تھا، اور ان میں جو رشتہ ہے وہ تابعداری کا تھا، تابعداری کا۔ اور آدم اور حوا کو یہ پتہ تھا کہ وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان خدا اور انسان کے اس پیار اور محبت سے حسد کرتا ہے، اور حسد کرتے ہوئے وہ سوچتا ہے کہ ان میں کیسے دراڑ پیدا کی جائے، ان میں دشمنی کیسے پیدا کی جائے، اور وہ ایک پلان کرتا ہے، اور شیطان یا ابلیس وہ آ کر مائی ہوا کو بہکاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس درخت کا پھل جس دن تم کھا لو گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کے برابر ہو جاؤ گے۔ اور لکھا ہے کہ مائی ہوا نے اس پر کئی دفعہ دیکھا کہ وہ پھل کھانے میں خوشنما لگ رہا تھا اور لگتا تھا کہ کھانے میں لذیذ ہوگا اور عقل حاصل کرنے میں خوب معلوم، یعنی دیکھنے میں خوشنما ہو اور کھانے میں لذیذ ہے، عقل حاصل کرنے میں خوب معلوم ہوتا ہے۔ تو اس نے وہ کھایا اور آدم کو بھی دیا، حضرت آدم نے بھی کھایا، اور جب خدا باغ میں آتا ہے تو خدا دیکھتا ہے کہ آج وہاں نہ حضرت آدم ہے، نہ ماں ہوا ہے، کوئی بھی نہیں ہے وہاں پر، کوئی ملنے والا نہیں، کوئی خوش آمدید کرنے والا نہیں ہے۔ تو خدا نے آدم کو پکارا کہ آدم، آدم تو کہاں ہے؟ اور آدم جواب دیتا ہے کہ اے خداوند، میں نے تیری آواز سنی اور میں ڈر گیا اور چھپ بھی گیا۔ یعنی پہلے وہی آدم جو خدا کا انتظار کرتا تھا، ملنے کا آرزومند تھا، ملنے کی جستجو تھی، ایک خواہش تھی، آج وہ خدا کی آواز سن کر ڈر بھی جاتا ہے، چھپ بھی جاتا ہے۔ ایسا ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کو پتہ تھا کہاں ہے۔ خدا اس لیے آواز دے کر پوچھتا ہے کہ وہ رشتہ، ہمارا پیار کا رشتہ قائم ہے کہ نہیں ہے، آج تو کہاں چلا گیا ہے؟ اور آدم ہی بتاتا ہے کہ آج وہ رشتہ ٹوٹ چکا ہے، کیونکہ پہلے ہم تیرا انتظار کرتے تھے، آج تیری ہی آواز سے میں ڈر گیا ہوں اور چھپ بھی گیا ہوں، اب میں تیرا سامنا نہیں کر سکتا۔ ایسا ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کو پتہ تھا کہ خدا نے آدم اور حوا کو آزاد مرضی دی تھی، اور آزاد مرضی سے انہوں نے خدا کی تابعداری چننے کی بجائے شیطان کی باتوں میں آ گئے اور وہ پھل کھایا جس سے خدا نے منع کیا۔
ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جس پھل کے بارے میں لکھا گیا کہ وہ دیکھنے میں خوشنما تھا، کھانے میں لذیذ، عقل حاصل کرنے میں خوب معلوم ہوتا ہے، تو کیا خیال ہے آدم اور حوا کو یہ کھا کر عقل حاصل ہوئی کہ نہ ہوئی؟ جی کچھ بھی نہ ہوئی، بلکہ وہ اپنے انسان ہونے کے رتبے سے بھی گرے، خدا کے پیار اور محبت کے اعتبار سے بھی گئے، اور اب وہ چھپتے پھرتے ہیں۔ اب ان کو پتہ چل گیا کہ ہم نے گناہ کر لیا ہے، تابع داری نہیں کی، اور انہیں سمجھ آ گئی کہ نافرمانی ہی سب سے بڑی برائی کی جڑ ہے، نافرمانی۔ اور عزیزو آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ نافرمانی ہی ہر جگہ پر گھرانوں کی تباہی کا باعث، اداروں کی تباہی کا باعث، ہر جگہ آج بھی یہی ہے۔ اور خدا نے پھر بھی انسان کو ختم نہیں کیا۔ خدا اگر ہم انسانوں کی طرح کا کوئی ہوتا تو شاید سوچتا کہ ان کو ختم ہی کر دو، اس نے میری تابع داری نہیں کی۔ نہیں، خدا نے کہا کہ اس کی آزاد مرضی تھی، اس نے اپنی آزاد مرضی استعمال کی ہے، لیکن خدا کو ترس آیا تاکہ یہ واپس آئے۔ اور خدا نے آدم سے پوچھا کہ آدم تم نے کیا کیا؟ اور بابا آدم کہتے ہیں کہ میں نے کیا کرنا ہے، یہ ہوا جو تو نے مجھے دی اس نے مجھے کھلایا۔ خدا مائی ہوا سے پوچھتا ہے اور مائی ہوا کہتی ہے کہ مجھے تو سانپ نے بہکایا۔ تو عزیزو یہ لکھا ہے کہ وہ عقل حاصل کرنے میں خوب معلوم ہوتا ہے، اور عقل کا یہاں پر یہ ہے کہ کوئی بھی اپنی ذمہ داری قبول کرنے کے لیے بھی تیار نہیں، ایک دوسرے پر الزامات لگاتے ہیں۔ خدا وہاں پر مائی ہوا سے اور شیطان کے درمیان مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اب ایک نئی ہوا آئے گی اور وہ اس شیطان کے سر کو کچلے گی، وہ ایک ہوا۔ اور عزیزو ہم دیکھتے ہیں کہ اب اس ہوا کا انتظار ہوتا ہے۔ حضرت نوح کا زمانہ ہو گیا، حضرت ابراہیم کا زمانہ ہے، حضرت موسیٰ کا زمانہ، ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد حضرت سلیمان ہے، حضرت داؤد ہے، انبیاء ہیں، عیسیٰ نبی ہے، ارمیا نبی ہے۔ یہ تمام زمانے گزرتے گزرتے جب عیسیٰ نبی کا وقت ہے، اب عیسیٰ نبی لوگوں کو پیغام دیتا ہے کہ اب ایک ایسا نبی پیدا ہوگا جو امن اور سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ اس کے دور میں اس طرح سے امن ہو جائے گا کہ لوگ اپنی نیزے توڑ کر درانتیاں بنا لیں گے، امن ہوگا، سلامتی ہوگی۔ اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ دیکھ کنواری حاملہ ہوگی، اس سے بیٹا ہوگا، اور وہ اس کا نام ایمانویل رکھے گی، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ ہے۔ اس ہم دیکھتے ہیں کہ باغ عدن سے خدا نے جب مائی ہوا اور بابا آدم کو نکال دیا، دروازہ بند ہوا، اب عیسیٰ نبی کے ذریعے سے بات ہوتی ہے کہ ایمانویل ہمارے ساتھ رہے گا۔ ایمانویل کا مطلب خدا ہمارے ساتھ ہے، خدا ہمارے ساتھ ہے۔ اب خدا اپنا خیمہ ہمارے درمیان لگا لے گا، وہ فاصلہ ختم ہو جائے گا، اب وہ فاصلہ ختم ہو جائے گا، خدا ہمارے درمیان ہوگا، یسوع المسیح ہمارے درمیان ہوں گے۔ اور مقدس یوحنا یہی کہتے ہیں کہ ہم اس کی منادی کرتے ہیں جسے ہماری آنکھوں نے دیکھا، جسے ہمارے ہاتھوں نے چھوا، ہم اس کی منادی کرتے ہیں، جس کا کلام ہم نے سنا۔ اس ہم دیکھتے ہیں کہ عیسیٰ نبی کی یہ پیشن گوئی جو 700 سال پہلے، وہ چلتے 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 آخر ہم دیکھتے ہیں کہ مقدسہ مریم کے ذریعے سے پوری ہوتی ہے۔ مقدسہ مریم اس دنیا میں پیدا ہوتی ہیں۔ مقدسہ مریم کے ماں باپ جس طرح ہم اپنے گھروں میں پرورش پاتے ہیں، مقدسہ مریم نے بھی اسی طرح پرورش پائی، لیکن ایک فرق تھا کہ مقدسہ مریم کے ماں باپ نے مقدسہ مریم کے ذہن میں یہ بات ڈالی، ان کی تربیت کی کہ کس طرح سے خدا کے کلام کے مطابق زندگی گزارنی ہے، کس طرح سے خدا کے قریب رہنا ہے، کس طرح سے اپنی خواہشوں کو نہیں بلکہ خدا کی مرضی کو پورا کرنا ہے۔ اور مقدسہ مریم ان باتوں پر گہرے طریقے سے سوچتی رہتی تھیں، غور و خوض کرتی تھیں، اور یہ بھی سوچتی تھی کہ یہ پیشن گوئی 700 سال پہلے ہے، اور یہ کب پوری ہوگی، کس دور میں پوری ہوگی، وہ کون سی لڑکی ہوگی جس کے ذریعے سے پوری ہوگی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ مقدسہ مریم ان باتوں پر سوچتی تھیں، اور ایک دن انہی باتوں پہ سوچ رہی تھیں کہ وہ لڑکی کتنی اچھی ہوگی، کتنی پیاری ہوگی، وہ شاید ہمارے وقت میں ہی ہوگی، شاید ہم میں سے کوئی ہو، اگر ہم میں سے کوئی ہو، اگر میں اسے دیکھوں تو میں اس کے قدم چوم لوں گی، وہ کتنی اچھی ہوگی۔ اور اتنے میں خدا کا فرشتہ مقدسہ مریم کے پاس ہی آ جاتا ہے،
اور مقدسہ مریم کو آ کر پیغام دیتا ہے کہ تو پرفضل ہے، اسلام اے پرفضل۔ فرشتہ خدا کا پیغام مقدسہ مریم کو دیتا ہے۔ مقدسہ مریم اس کلام سے گھبرا جاتی ہیں، اور پھر فرشتہ مقدسہ مریم کا نام بھی لیتا ہے کہ اے مریم نہ ڈر، تو نے خدا کے نزدیک فضل پایا ہے، اور دیکھ تجھ سے المسیح پیدا ہوگا۔ مقدسہ مریم پوچھتی ہیں کہ یہ کیسے ہوگا، میری شادی ابھی تک نہیں ہوئی، اور فرشتہ بتاتا ہے کہ خدا قادر ہے، قادر مطلق ہے، روح القدس کی قدرت سے ہوگا۔ وہی پاک روح جو ابتدا میں پانیوں پر جنبش کرتی تھی، وہی خدا جس نے کہا کہ روشنی ہو جا تو ہو گئی۔ تو خدا کے کہنے سے سب کچھ ہوتا ہے، اور ابھی بھی اس کی قدرت سے ہی تجھ سے بیٹا پیدا ہوگا، اور اس کا کوئی زمینی باپ نہ ہوگا، وہ خدا کی قدرت سے ہے۔ اس سبب سے وہ قدوس مولود خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ عظیم مقدسہ مریم یہ سب باتیں سوچ کر سمجھ کر فرشتے کو جواب دیتی ہیں کہ دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ اور عزیزو، آج جو ہم نے مقدس لوکا کی انجیل سے تلاوت پڑھی کہ مقدسہ مریم اور حضرت یوسف جب اپنے نام لکھوانے گئے تو وہاں پر یسوع مسیح پیدا ہوا۔ عزیزو، جب ہم یسوع مسیح کی پیدائش کی بات کرتے ہیں، یسوع مسیح خدا کا بیٹا، کیونکہ وہ خدا کی قدرت سے ہے، اور اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یسوع، اور لکھا ہے کلمہ متجسد ہوا۔ کلمہ یعنی خدا نے کہا، تو کلمہ خدا نے کہہ دیا اور وہ ہو گیا۔ اور یسوع مسیح کا کوئی زمینی باپ نہیں، اور اس لیے ہم کہتے ہیں کلمہ متجسد ہوا اور ہمارے درمیان رہا، ہمارے درمیان۔ جب ہم ان باتوں کو دیکھتے ہیں تو یہی بات فرشتے بھی آ کر چرواہوں کو بتاتے ہیں کہ عالم بالا پر خدا کو جلال، اور زمین پر نیک نیت انسانوں کے لیے سلامتی۔ فرشتے یہی بتاتے ہیں کہ وہ شہزادہ جو امن کا ہے، جو سلامتی کا ہے، وہ دنیا میں آ گیا ہے۔ آسمانوں پر بھی خوشیاں منائی جا رہی ہیں، آسمان پر جلال ہے، اور زمین پر نیک نیت لوگوں کے لیے امن ہے، سلامتی ہے۔ ہم پھر یہ بھی دیکھتے ہیں کہ چرواہے جب انہوں نے آپس میں بات چیت کی، جب فرشتے چلے گئے تو چرواہوں نے کہا آؤ ہم جا کر وہی بات دیکھیں جس کی بابت ہمیں فرشتوں نے خبر دی ہے۔ اور وہ جاتے ہیں، فوراً جاتے ہیں، اپنے نذرانے لے کر جاتے ہیں، یسوع کو ڈھونڈتے ہیں، یسوع کو پاتے ہیں، یسوع کو اپنے نذرانے بھی پیش کرتے ہیں۔ اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ انہی وقت میں ایک ستارہ نظر آیا، اور ہمارے مشرق کے مجوسی اس ستارے کی روشنی میں بادشاہ کو دیکھنے گئے جو امن کا شہزادہ ہے، سلامتی کا رئیس ہے، جو پیدا ہوا ہے، اسے دیکھنے گئے۔ اور جب وہ یروشلم پہنچے تو ہیرودیس کے پاس چلے گئے، کیونکہ ہیرودیس اس وقت بادشاہ تھا۔ تو مجوسیوں کا یہی خیال تھا کہ بادشاہ پیدا ہوا ہے تو وہ بادشاہ کے گھر میں ہی ہوگا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہیرودیس یہ سن کر گھبرا جاتا ہے کہ وہ بادشاہ پیدا ہوا، ہمارے گھر میں تو کوئی شہزادہ پیدا نہیں ہوا، یہ بادشاہ کون پیدا ہو گیا ہے؟ یہ بادشاہ کہیں میری بادشاہت نہ الٹا دے، میرے لیے خطرہ نہ بن جائے۔ وہ لکھا ہے کہ وہ اور سارا یروشلم گھبرا گیا کہ یہ مجوسی کون سی خبر لے آئے۔ اور بادشاہ پھر پلان کرتا ہے کہ اچھا ایسا کریں گے، یہ جو شہزادہ پیدا ہوا اس کو مار دیتے ہیں۔ اس لیے وہ چپکے سے لکھا مجوسیوں کو بلاتے ہیں، اور مجوسیوں کو کہتے ہیں کہ جا کر اس شہزادے کی خبر کرو، مجھے بھی بتانا تاکہ میں سجدہ کروں۔ جو ہم دیکھتے ہیں کہ وہی ستارہ پھر مجوسیوں کو راستہ دکھاتا ہے اور وہ بیت الحم کی طرف لے جاتا ہے۔ جو آج جب ہم یسوع المسیح کی پیدائش کی عید یا تہوار مناتے ہیں، آئیں آج ہم بھی دیکھیں کہ مجوسی اپنے اپنے نذرانے خوشی کے ساتھ لمبا سفر طے کر کے امن کے شہزادے کو اپنے نذرانے دینے آئے۔ مجوسی اپنے نذرانے لاتے ہیں، چرواہے اپنے نذرانے لاتے ہیں، اور فرشتے آسمانوں پر گیت گاتے ہیں۔ عزیزو، یسوع مسیح ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے۔ جیسے اشعیاء نبی میں کہا گیا کہ تمہیں ایک بیٹا عطا کیا گیا، بخشا گیا۔
عزیزو، عطا کرنا یا بخشش ہونا بخشش لینے والے کے معیار کی کوئی بات نہیں ہے، یہ دینے والے کی بخشش ہے۔ لینے والے کا کوئی معیار کی بات نہیں ہے، لیکن دینے والے کی بخشش ہے، اسی کی عنایت ہے، اسی کا تحفہ ہے۔ تو ہم اس لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، جیسے لکھا ہے، خدا نے دنیا کو اتنا پیار کیا کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یسوع ہمیں عطا کیا گیا۔ عزیزو، آج ہم نے دیکھنا ہے کہ جب ہم مجوسیوں کی ایک لمبی جدوجہد سفر کی، چلنے کی، تحفے لانے کی، چرواہوں کی اپنی، اور آج ہم کیا کرتے ہیں؟ وہ خوشیاں پھیلاتے ہیں، جا کر بھی خوشیاں پھیلاتے ہیں۔ جو ہم دیکھیں گے کہ کیا میں خدا کی مہربانیوں کا جو خدا نے مجھے دی ہیں، مجھ پر کی ہیں، کیا میں ان کا شکر گزار ہوں؟ اگر ہم شکر گزار ہیں تو ہم خوش ہوں گے۔ اگر ہم اندر اندر سے خوش نہیں ہیں، اور یہ جو خوشی ہے اپنے انسان ہونے کی، اپنے بپتسمہ یافتہ ہونے کی، یہ خوشی پھر اندر سے آئے گی، باہر کی چیزوں سے نہیں آئے گی۔ باہر کی چیزیں آپ کو ہو سکتا ہے بڑی خوشی ہو کہ اگر آپ کو کوئی ایک اچھا شرٹ دے دے، بڑی خوشی ہو سکتی ہے، لیکن ہو سکتا ہے ایک دفعہ پہننے کے بعد خوشی ختم ہو جائے۔ آپ ہو سکتا ہے یا پہنا بھی ہو اور آپ کو لگے کہ جو دوسرا شخص ہے اس نے شاید اچھا شرٹ پہنا ہے، تو آپ کی خوشی 2 منٹ میں ختم ہو جائے گی، وہ خوشی ختم، کیونکہ یہ خوشی کا انحصار باہر کی چیزوں سے ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ سوچتے ہوں کہ آج کھانا پکے گا، بڑا مزہ آئے گا، اور ہو سکتا ہے آپ گھر والوں کو پوچھیں کہ امی کیا پکایا ہے یا گھر میں کیا پکا ہے، تو بتائیں کہ آج ہم نے بڑی اچھی بریانی پکائی ہے، یہ پکایا، وہ پکایا ہے، اور ہو سکتا ہے پوچھ لے کہ بھئی آپ نے وہ قورمہ نہیں پکایا، وہ کہیں کہ وہ شام کو پکائیں گے آپ وہ حالانکہ چند گھنٹوں کی بات ہے، ایک قورمے کی وجہ سے اتنی ڈشیں پکی ہوں تو آپ سارے پریشان۔ تو آپ کی خوشی کا انحصار کسی ڈش پر ہے، کسی ڈش پر ہے، کوفتوں پر ہو سکتا ہے، آئس کریم پر ہو سکتا ہے، 7 اپ کی بوتل سے ہو سکتا ہے، کوک پر ہو سکتا ہے، خوشی کا انحصار۔ تو عزیزو، یہ تو آج کا مطلب ہے کہ اندر سے ہم خوشی نہیں، اگر وہ مل جائے گی تو خوش ہیں، اندر نہ ملے گی تو نہیں خوش۔ تو جو مسیحی ہونا ہے وہ خوشی اندر کی ہے، کہ جو ملا ہے اس کے لیے خوش ہونا، جو ہے اس کے لیے خوش ہونا، جو نہیں ہے اس کے لیے دعا کرنا، اس کے لیے دعا کرنا۔ جو آج ہم دیکھیں گے کہ ہم کرسمس کے موقع پر ہم خوش رہنے والے لوگ ہیں یا ہم اندر اندر سے اداس سے ہیں، پریشان سے ہیں۔ تو آئیں، جو اداس سے ہیں، پریشان سے ہیں، جیسے میں نے کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے کھانا کھانے بھی آپ بیٹھیں، ابھی جب جائیں گے گھر پہ کھانا کھانے بھی بیٹھیں، اور ہو سکتا ہے کہ ایک کہے کہ یہ اچھا نہیں ہے، یہ قورمہ نہیں ہے تو کوئی مزہ ہی نہیں آج، اور دوسرا کہے کیا دیکھا کوک نہیں ہے تو کوئی مزہ ہی نہیں ہے۔ تو گھر میں ہو سکتا ہے 4 لوگ ہوں یا 5، تو 2 ان میں کھانے کے دوران ہی دکھی ہو جائیں، پریشان ہو جائیں، وہ تیسرے کو بھی بتائیں کہ آپ کا کیا خیال ہے، وہ ہو سکتا ہے وہی پریشان۔ تو اگر ایک گھر میں 3 لوگ ان کی خوشیوں کا انحصار باہر کی چیزوں پر ہو اور کرسمس والے دن وہ دکھی ہو جائیں، تو انہوں نے خوشخبری کیا پھیلائی؟ وہ تو خوشخبری پھیلا ہی نہیں سکتے۔ تو عزیزو، آج ہم دیکھیں گے کہ خوش رہنا کیا ہے۔ خدا نے ہمیں خوش رہنے کے لیے پیدا کیا ہے، خدا نے خوش رہنے کے لیے، اور کرسمس ہمیں ایک خوشی دے دیتا ہے، یسوع المسیح کی پیدائش، کہ اب ہم یسوع پر ایمان رکھتے ہوئے ہمیں پتہ ہے کہ وہ باغ عدن جہاں سے آدم نکالا گیا، یسوع کے ذریعے سے ہم دوبارہ اس میں داخل ہو جائیں گے اور ابدی زندگی کے وارث بن جائیں گے، ابدی زندگی کے وارث، ہمیشہ کی زندگی۔ عزیزو، اس سے بڑی خوشی کیا ہو سکتی ہے کہ ہمیں یہ موقع ملتا ہے کہ ہم یسوع کی تعلیمات پر عمل کریں، اور یہی یسوع مسیح ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ خوش رہنے کا کیا ہے مطلب۔ یسوع مسیح ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ دشمنوں کو بھی پیار کرو تاکہ دکھی نہ رہو، دشمنوں کو بھی پیار کرو، ستانے والوں کے لیے دعا کرو۔ اگر پہلے ہی شہر میں 2 دشمن ہوں اور آپ بھی تیسرے دشمن بن جائیں تو شہر میں دشمنوں کی تعداد بڑھنی شروع ہو جائے گی۔ تو دشمنوں کی تعداد بڑھانی چاہیے یا کم ہونی چاہیے؟ جی، کم ہونی چاہیے۔
تو اس لیے کہا ان کے لیے دعا کرو، ان کو پیار کرو تاکہ وہ دشمنی چھوڑ دیں، تاکہ ان کی عادتیں بھی ختم ہوں، عادتیں ان کی پیار میں بدل جائیں۔ تو ہم آج دیکھیں گے کہ کوئی ایسا شخص تو نہیں جس کو ہم نے سوچا ہے کہ وہ ہمارا بڑا دشمن ہے، اور اگر دشمن ہے تو پھر اس کو 2-4 کسی دن لگانی چاہیے یا اس کے لیے دعا کرنی چاہیے؟ جی، اس کے لیے دعا کرنی چاہیے، اس کے ساتھ کسی وقت بیٹھنا چاہیے، بات چیت کرنی چاہیے تاکہ حالات ٹھیک ہوں۔ تو آئیں ہاں، کرسمس کا یہی تحفہ ہے۔ کرسمس ہمیں آج فرشتوں نے نغمے گائے ہیں کہ زمین پر امن سلامتی انسانوں کے لیے، تو ہم آج امن اور سلامتی کے وسیلے بنیں۔ اگر کسی کے ساتھ کافی ناراضگی ہے یا کسی کو برا بھلا کہا ہے تو آج معاف کر دیں اور خوش رہیں، خوشی سے معاف کریں۔ پھر یہ نہ کہیں کہ مجھے کسی نے کہا تھا، میں اصل کرنی معافی دینی تو نہیں سی لیکن اندروں نہ پھر ساری پریشر پی رہا سی، میں کہا چلو کر دیں۔ تو یہ نہیں، دل سے مسیح ہوتے ہوئے کہ میں ایک مسیح ہوں اور میرے یسوع نے مجھے یہی کہا ہے کہ دشمنوں کو بھی پیار کرو۔ تو یہی آج کرسمس کا تحفہ ہوگا کہ ہماری نئی عادتوں سے آج ہمارے دل میں ہی وہ ستارہ روشن ہو جائے گا جس نے مجوسیوں کو راستہ دکھایا۔ آج ہمیں بھی یسوع کا راستہ مل جائے گا اس روشنی کے ساتھ، اور ہمارے گھر میں ہی نہ صرف یہ چرنی چند دنوں کے لیے بنے گی، پورا ہمارا گھر ہی چرنی کا ماحول بنا دے گا۔ ہمارے گھر میں ہمیشہ چرنی کا ماحول رہے گا، جہاں چرنی کا ماحول رہے گا وہاں ہر کوئی آ سکتا ہے، کیونکہ یہی چرنی ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں پہلے چرواہے بھی آ گئے، اس کے بعد مجوسی بھی آ گئے اور سبھی آ گئے۔ چرواہے عام انسان بھی آئے، مجوسی بہت امیر اور عالم لوگ بھی آئے، اور عالموں نے بھی یسوع کو سجدہ کیا اور مجوسیوں نے بھی سجدہ کیا۔ تو یسوع ہر ایک کے لیے، ہر خاص و عام کے لیے یسوع ہے اور نجات کا ذریعہ ہے۔ میری دعا ہے خدا آپ کو برکت دے تاکہ آپ آج خوشیاں منائیں، ہمیشہ خوش رہیں، اور آپ کے گھر میں خوشیوں کا ماحول رہے، آپ کے گھر میں چرنی کا سا ماحول ہمیشہ رہے، مسیح خداوند کے وسیلے سے۔